اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر احترام، میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات مبارکہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ کے شروع میں بڑے عجیب انداز میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ قرآن عظیم کی فلسفہ اور بلاغت اور فصاحت کی کمال بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان قبول کرو یا ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خطاب بھی مومنوں کو ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ ایمان لاؤ۔ پھر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ جب پہلے سے جو لوگ مومن ہیں ان کے ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ حالانکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے کہ یا اہل الکتاب آمنو، یا یہ فرماتے یا ایھا الکافرون آمنو، یا ایھا الذین نافقوا آمنو، کفار کو یا منافقین کو یا اہل کتاب کو اگر خطاب ہوتا ایمان کا تو پھر تو بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں اور مومنوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے ظاہری ایمان جو ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا آمنو، تو اس ایمان کو اپنے باطل کے اندر بھی شامل کرو، اس کو اندر بھی جگہ دے دو، تاکہ آپ کے زبان اور آپ کے دل کی آواز ایک ہو کہ ہم مومن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو زبان سے کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دل سے ایمان قبول کرو۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آمنو، ہم مومن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا قول ہے، بول ہے آپ کا، اور ایک آپ کا فعل ہے، کام ہے۔ تو آپ کا قول اور آپ کا فعل یہ ایک جیسے ہونے چاہیے۔
ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ صف میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو آپ کرتے نہیں، یعنی آپ کا کہنا اور آپ کا کرنا یہ ایک ہونا چاہیے۔ یہ مومن کی نشانی بھی ہے اور یہ مومن کی تعریف بھی ہے۔ مومن کیا چیز ہے؟ جس کا قول اور فعل ایک ہو، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے جو ہم اپنی زبان میں اردو پنجابی میں بولتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا۔ یہ جو ہم کبھی ایک رنگ میں پیش ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے رنگ میں پیش ہوتے ہیں، یہ رنگا رنگی یہ اسلام کی مزاج نہیں ہے۔